ایک شہر کے اندر ایک مالدار شخص تھا، اس نے اپنے یہاں ایک بڑی اچھی دعوت کرنی تھی، اور اس کی بڑی تمنا تھی کہ زمانے کے ولی حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے گھر تشریف لائیں۔ اس نے جا کے حضرت حاتم اسم کو اپنے گھر دعوت دی کہ حضور آپ کرم فرمائیں اور میرے گھر تشریف لائیں۔ تو حضرت نے پہلے تو انکار کیا، اس نے کافی ضد کی، تو کہا کہ ٹھیک ہے میں اگر آؤں گا تو میری 3 شرطیں ہوں گی۔ کہا حضور وہ شرطیں کیا ہوں؟ پہلی شرط تو یہ ہوگی کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں۔ عرض کی حضور دوسری شرط یہ ہوگی کہ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، اور تیسری شرط یہ ہوگی کہ جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔ تو بہرحال دعوت کا وقت ہوا، شہر والوں کو دعوت دے دی گئی کہ زمانے کے ولی میرے گھر آ رہے ہیں۔ اب کمال یہ ہوا کہ جب حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی گھر تشریف لائے تو جہاں لوگ اندر موجود تھے، باہر چپل پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے جا کر وہیں وہ تشریف فرما ہو گئے، چپل کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ کہا حضرت آپ کے لیے دعوت سجائی ہے، سارے مہمان آپ کا دیدار کرنے آئے ہیں، اندر آپ کے لیے بیٹھنے کا انتظام بھی ہے۔ فرمایا میں نے کہا تھا کہ جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ اب کھانے کا وقت ہوا، کہا حضور اندر چلیے، طرح طرح کے کھانے موجود ہیں، جو پسند فرمائے وہ کھائیے گا۔ تو آپ نے اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور وہ آپ کھانے لگے۔ بڑا حیران ہوا کہ حضور میں نے تو سارا انتظام کیا آپ کے لیے۔ فرمایا میری دوسری شرط تھی کہ جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ کچھ نہ کر سکا۔ اب وقت ہوا، دعوت کا اختتام ہوا، لوگوں نے طرح طرح کے کھانے کھائے اور بڑے مزے سے کھائے، مگر اس کے بعد اب آپ نے فرمایا کہ میری تیسری شرط کا وقت ہو گیا ہے، ایسا کرو ایک بڑا سا چولہا لاؤ اور اس کے اوپر ایک توا جو ہے وہ رکھ دیا جائے اور اسے اور خوب گرم ہونے دیا جائے۔ اس توے کو گرم کیا گیا اور آپ اپنے چپل اتار کر ننگے پیر اس توے پہ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے کچھ اس طرح فرمایا کہ یا اللہ میں نے آج کے کھانے میں یہ ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے، اور یہ کہہ کر آپ نیچے تشریف لے آئے۔ اور اب تمام لوگوں سے کہا، اس علاقے کے اس شہر کے بڑے بڑے امیر لوگ تھے، کہ سارے لوگ اپنے چپل اتاریں اور اس توے پہ کھڑے ہو کر آج کے دن کے کھانے کا حساب دیں۔ تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ حضور آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ اس توے پر ننگے پیر کھڑے رہ سکتے ہیں، اس قدر سخت گرم توے پر ہم کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں؟ تو پھر آپ نے جو چند منٹ یا چند جملوں میں جو بیان فرمایا وہ بڑا جس کو کہیں کہ دل ہلا دینے والا اور سبق آموز تھا، کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، آج ایک وقت کے کھانے کا حساب تم اس توے پر کھڑے ہو کر نہیں دے سکتے، کل بروز قیامت تمہارے پاس وہ کون سی کرامت آ جائے گی جب سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور اس پر کھڑے ہو کر تمہیں ایک وقت کے کھانے کا نہیں بلکہ پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا، ساری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ آپ کی اس بات کو سننے کے بعد لوگ زاروں کے تار رونے لگے، کئی لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ والے ان کا انداز کیسا ہوتا تھا اور کس قدر سبق آموز وہ بات کیا کرتے تھے۔ اگر آج بھی ہم بھی سوچیں تو زندگی میں اس قدر مگن ہیں کہ ایسا لگتا ہے اپنی آخرت کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ ہم شاید یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ دنیا میں تو ہم اپنے اکاؤنٹس کا حساب کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی جون جولائی میں کلوزنگ ہوتی ہے وہ اس میں بیزی نظر آتے ہیں، کچھ کی دسمبر میں کلوزنگ ہوتی ہے تو وہ اس میں اپنے حساب کتاب میں بیزی نظر آتے ہیں کہ سال بھر کا حساب دینا ہے، ٹیکس کا حساب دینا ہے، اسٹاک کا حساب دینا ہے۔ مگر کبھی اکیلے میں بیٹھ کے یہ سوچا کہ ہم سب کو مرنے کے بعد اپنی پوری زندگی کا بھی کہیں حساب دینا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں اور اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائے کہ قیامت کے دن کی سختیوں سے ہم محفوظ ہو جائیں۔